اب ذرا بات جموں کشمیر کی کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے ایک کے بعد ایک بڑی خبر آ رہی ہے. تھوڑا سا بریک دیتے ہیں پاکستانی خبروں پر, ذرا بات جموں کشمیر کی کرتے ہیں. اور جموں کشمیر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ نئی ایجنسی بنائی گئی SIA, یعنی وہ ایجنسی جس کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنا ہے اور انویسٹیگیشن آپ نے ہر محاذ پر کرنا ہے. اور اینٹی ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے اس ایجنسی کا قیام NIA کی طرز پر لیا گیا تھا. اور اب جو ہمارے پاس خبر ہے جموں کشمیر وزارت داخلہ کی طرف سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ CID کا کاؤنٹر انٹیلیجنس CI ونگ کو تحلیل کرنے کی بات سامنے رکھی جا رہی ہے یا ضم کرنے کی بات سامنے رکھی جا رہی ہے. اسپیشل برانچ انٹیلیجنس گیدرنگ یونٹ کے طور پر کام کرے گا اور تمام ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز کو ڈیل کرے گا. جی SIA, یہ ذرائع سے ہمارے پاس خبر ہے ایک بہت بڑا ڈیسیجن جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے لیا گیا ہے جس میں اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کو مزید فعال متحرک بنانے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اور انہی اقدامات کے اندر سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ CID کا کاؤنٹر انٹیلیجنس CI ونگ جو ہے اور CID کا اسپیشل برانچ جو ہے اسے مرج کیا جائے جی SIA کے اندر, تاکہ مزید اسٹرنگتھن SIA ہو سکے, کیونکہ دونوں آج تک الگ الگ کام کر رہے تھے. اب ایک ہی چھتر چھایا کے تحت, ایک ہی امبریلا کے تحت یہ پورا کام جو ہے وہ کیا جائے گا. کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ جس کو یہ کام تھا کہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز اور دیگر معاملات کو دیکھنا, اسے ایبالش کیا گیا ہے. اس طریقے کی اطلاعات ہمیں ذرائع سے سامنے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ اب جو گراؤنڈ زیرو پر ان کے اثاثے ہیں جن میں 199 CID یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس آفیسرز انہیں پوسٹڈ تھے جی CI یونٹ جموں ونگ کے اندر, اور 143 کشمیر ونگ کے اندر جو تھے وہ سارے کے سارے اب رپورٹ کریں گے جی کہاں پر SIA کے اندر, تاکہ SIA مزید اسٹرنگتھن ہو. اب یہ ساری کہانی کیسے سامنے آئے گی تو آپ یہ سمجھیے گا, گزشتہ دنوں جو ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا جس میں DIG CID اتل گوئل صاحب کو DIG SIA کے طور پر لیا گیا تھا, تو وہیں سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اب آگے کیا کچھ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ SSP CID کاؤنٹر انٹیلیجنس CI جموں اور کشمیر کو SSP SIA بنا دیا گیا تھا. تو ان آرڈرز کے آنے کے بعد اور ذرائع کی جو خبریں آ رہی ہیں جب ان کو آپ آپس میں دیکھتے ہیں, ربط کو قائم کرتے ہیں, تو پتہ لگتا ہے کہ اس طریقے کی چینج جو ہے داخلہ وزارت کے اندر مشورے کے بعد جو ہے وہ کی گئی ہے. اور آنے والے دنوں میں اب SIA اور بہتری کے ساتھ آگے کام کرے گا. یعنی کل ملا کر اب SIA کو ایک بڑی ذمہ داری انٹائر جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے اندر دے دی گئی ہے, NIA کی طرز پر کارروائی کرے گی. جب ہم SIA کی بات کر رہے ہیں, کاؤنٹر انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ SIA نے کل ایک بڑی کارروائی کی تھی اور پہلی بار جموں کشمیر کی حدود کے باہر آ کر ٹیرر فنڈنگ معاملے میں کارروائی کی ہے. ٹیرر فنڈنگ کیس کے سلسلے میں اس بیچ جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی کارروائی جاری ہے, اور اس بیچ دارالحکومت نئی دلی, ہریانہ اور جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں 6 مقامات پر چھاپے ماری کی گئی ہے. جو ہمارے پاس جانکاری ہے اس کے مطابق جو ملٹنسی فنڈنگ معاملہ یعنی SIA کے پاس جو NIA کی طرز پر یونین ٹیریٹری کے اندر کام کر رہی ہے, جموں کشمیر سے باہر اپنی پہلی کارروائی میں نئی تشکیل شدہ جو ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ہے اس کی اسپیشل ٹیموں نے دلی میں 3 دارالحکومت کے اندر, اس کے علاوہ ہریانہ میں اور اننت ناگ میں چھاپے ماری کی ہے. تفصیلات جو سامنے آئی اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہریانہ کے فرید آباد میں ایک جگہ اور جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں 2 مقامات پر تلاشی لی گئی ہے. اس کے علاوہ ٹیموں کو دلی پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کی مدد حاصل تھی, یعنی اس کارروائی کے دوران یہ ٹیمیں بھی ان کے ساتھ تھی. ساتھ ہی جن مقامات پر چھاپے ماری کی گئی ہے ان میں کچھ وکلا بھی شامل ہیں جن نے مبینہ طور پر جموں کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں ملٹنسی اور اس کے علاوہ علیحدگی پسند جو نیٹ ورکس تھے ان کو برقرار رکھنے کے لیے کالعدم لشکر تنظیم, پاکستان میں مقیم افراد سے فنڈز حاصل کرنا اور غیر قانونی سرگرمیاں, یہ سارے الزامات تھے جس کے تحت یہ کارروائی انجام دی گئی ہے. اس کے علاوہ دہشت گردی کے معاملات, علیحدگی پسندی نیٹ ورکس کو کامیاب بنانا, بدامنی پھیلانا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پروگرام اور سرگرمیوں کو جموں کشمیر اور دیگر حصوں میں برقرار رکھنے کے الزامات کے بیچ یہ معاملہ جو پہلے NIA کے پاس تھا, جموں کشمیر پولیس کے پاس تھا, اب SIA کے پاس گیا, جس میں نئی دلی کے 3 مقامات, ہریانہ کے فرید آباد کے اندر 2 مقامات, جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں 2 مقامات اور فرید آباد میں معاف کیجیے گا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ چھاپہ مار کارروائی انجام دی گئی ہے. اس کے علاوہ تصدیق یہ کی گئی ہے کنسرنڈ اتھارٹیز کی طرف سے کہ پاکستان میں مقیم ماسٹر مائنڈ کے ساتھ کئی لوگ رابطے میں تھے. یہ کیس بھی چل رہا ہے, چارج شیٹ میں بہت سارے لوگوں کا نام تھا
मुसलसल उनके राब्ते में ऐसे कुछ लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर बैठे हैं और बदअमनी फैलाने और गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसके अलावा तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइसेस, सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन और दस्तावेजात जैसे जो मुजरिमाना मवाद है या काबिल एतराज मवाद है वो बरामद करना या जब्त करने का दावा भी एजेंसी की जानिब से पहली उस कार्रवाई में की गई है जो जम्मू कश्मीर के बाहर SIA की जानिब से की गई।